دوستو، ایک ہمارے مولانا ہیں، مولانا جنہوں نے صدقہ فطر کے اوپر اور زکوٰۃ کے اوپر بہت ہی بہترین انداز میں، بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھایا ہے۔ جو بھی سنے گا انشاءاللہ سمجھ میں جائے گا اور اس پر عمل بھی کرے۔ پہلے دینا ہی بہتر ہے، اور فطرہ واجب ہوتا ہے اپنا اور اپنے ان بچوں کا جن کا خرچ ہم اٹھاتے ہیں۔ وہ بالغ لڑکے جو خود کمانے کھانے پہ لگ گئے، ان کا فطرہ باپ کے ذمے نہیں۔ اگر باپ انہیں بتا کر ان کی مرضی سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اگر ہمارے بچے نانی کے یہاں چلے گئے تو ہمارے بچوں کا، نابالغ بچوں کا فطرہ نانی کے ذمے نہیں۔ ہاں، نانی اگر ہم سے اجازت لے کر اپنے داماد کو بتا کر ادا کر دے اور داماد اجازت دے دے تو پھر ننیال والوں کے ادا کرنے سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اصل واجب باپ ہی کے ذمے ہے۔ کا اصل نصاب ہے 612 گرام چاندی۔ 612 گرام چاندی کا پہلے زمانے میں جب تولہ بڑا تھا، 12 ماشے کا تھا، تو 52.5 تولے وزن بنتا تھا۔ اب تولہ گھٹ گیا ہے، 10 گرام کا ہو گیا ہے، تو اب یہ 612 گرام چاندی کا وزن بیٹھتا ہے 61 تولہ تھوڑا سا اوپر۔ تو 61 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ 61 تولہ چاندی کی قیمت 40,000 یا کم زیادہ بنتی ہے، اتنا پیسہ ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر تھوڑی سی چاندی تھوڑا سا سونا ہے، دونوں کی قیمت 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا پیسہ، تھوڑی چاندی، تھوڑا سونا سب مل کر اتنے کا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس بکری کا سامان 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کا ہے، جسے وہ بیچ رہا ہے اور جس بھاؤ سے بیچ رہا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، پیسہ اور بکری کا سامان۔ اگر یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 مل کر 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ میں 40واں حصہ دیا جاتا ہے۔ 40 پہ 1 روپیہ، 100 پہ 2.5 روپے اور 1000 پہ 25 روپے، 1 لاکھ پر صرف 2,500 روپے۔ سونا چاندی کوئی بہن، بچی، ماں پہنتی ہے تب بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، نہیں پہنتی ہے تب بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سونا چاندی اگر گروی رکھا گیا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، جب وہ واپس آ جائے گا تو دوبارہ زکوٰۃ کا حساب شروع ہوگا۔ جی، اصل میں ہمارا ہر تہوار، مذہبی تہوار، آپس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی کے درمیان بھائی چارے کا سندیش دیتا ہے، اللہ کی عبادت کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے تہواروں میں عبادت ہی کی جاتی ہے۔ عید میں بھی ہم 2 گانا نماز ادا کرتے ہیں، بقرعید میں بھی 2 گانا نماز ادا کر کے مالی قربانی جانور کی قربانی دے کر اللہ کی عبادت ادا کرتے ہیں، اور سب بھائی مل کر خوشی میں شریک رہتے ہیں، اور غیر مسلم بھائیوں کے یہاں بھی جاتے ہیں، انہیں شیر کھلاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آتے ہیں۔ تو ہمارے تہوار تو یہ سب قومی ایکتا کا پیغام دینے والے ہیں، اور ہمارے بڑے جمعیت علماء ہند کے بزرگان دین، دارالعلوم دیوبند کے اکابر